أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ارشد ندیم نے اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ وہ اس کی محنت تھی، اس نے محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کی محنت کا صلہ دیا۔ لیکن اس مسئلے پر کہ اس نے گولڈ میڈل کیسے حاصل کیا، یہ اس کی محنت تھی یا کچھ اور تھا، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر چل رہی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ جب اس نے وہ اپنا نیزہ پھینکا تو یا علی مدد کہا، تو اس پر پاکستان کے اندر جو شیعہ حضرات ہیں انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور کہنے لگے کہ کیونکہ اس نے یا علی مدد کہا اس لیے وہ پہلی پوزیشن پر آیا، جیت گیا۔ اس میں اس کی اور محنت کوئی چیز نہیں تھی، اس نے یہ نعرہ لگایا اس لیے وہ جیت گیا۔ استغفر اللہ۔ تو جو لوگ شیعہ ہیں مختلف میدانوں کے اندر یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں اور ہار رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ تو باقیوں کو چھوڑیں، ایران مختلف گیموں میں حصہ لیتا ہے، مختلف چیزوں میں حصہ لیتا ہے، جنگیں کرتا ہے۔ ابھی اس کا صدر فوت ہو گیا اور اس سے پہلے ایک جرنیل کو اڑا دیا گیا، اور ابھی ان کے گھر کے اندر اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ یا علی مدد کہنے والے جو تھے ادھر کیوں ہار گئے؟ ایران والے تو یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں نا، وہ پھر کیوں ہار گئے؟ اور اس بارے میں ارشد ندیم نے کیا کہا، یہ آپ کو ایک ویڈیو میں اس کی دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، نہ اسلام یہ کہتا ہے، نہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ مسلمان وہ شخص ہے جو ایک اللہ وحدہ لا شریک پر یقین رکھتا ہے، اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ وحدہ لا شریک کو بلاتا ہے، اور اللہ کے ہر نبی نے، ہر نیک شخص نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ہی بلایا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مشکلات میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کے لیے آئے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کیوں چھوڑا؟ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا تھے تو مکہ چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مکہ میں رہ جاتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے؟ نہیں، وہاں کفار طاقتور تھے، اس لیے مکہ چھوڑنا پڑا، اور مدینہ کے لوگوں کو انصار کا خطاب دینا پڑا۔ انصار نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، علی کی بھی اور نبی کی بھی دنیاوی لحاظ سے انہوں نے ہی مدد کی کہ اپنے ہاں جگہ دی۔ ویسے ساری مدد کرنے والا اللہ ہے، لیکن زندہ اشخاص موقع پر موجود لوگوں کی کچھ جو ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، وہ اور بات ہے، اور جو شخص فوت ہو جائے وہ مدد کرنے کبھی نہیں آتا۔ تو انصار نے سارے صحابہ کو جگہ دی، اس لیے انہیں انصار کہا گیا، مدد کرنے والے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے، علی کے بھی وہ انصار ہیں جو مشکل کشا بنا رکھا ہے آپ نے نا، ان کے بھی انصار تھے، مدد کرنے والے تھے۔ تو کیا وہ مشکل کشا تھے؟ نہیں، کیونکہ ان میں سے انہی لوگوں نے مدد کی جو اس وقت زندہ تھے، سبب کے تحت مدد کی۔
اور سب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے جنگوں کے اندر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے جرنیل تھے، اچھے جنگجو تھے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ انہیں دے دیں، اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیں، نہیں، قطعاً نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی مدد کرتا تھا۔ اس کے علاوہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگوں کے اندر جو کارنامے دکھائے وہ اس وقت موجود تھے، بڑے اچھے جنگجو تھے، بڑے اچھے جرنیل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت دی تھی، لیکن اپنی وفات کے بعد وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور جس جگہ وہ نہیں ہوتے تھے وہاں بھی وہ مدد نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہر چیز توڑ کر اڑا دیتے تھے، ما فوق الفطرت تھے، یہ بات نہیں تھی۔ جس طرح ایک بہادر انسان ہوتا ہے وہ اسی طرح ایک بہادر جرأت مند انسان تھے، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ما فوق الفطرت سمجھیں، اور جہاں اللہ کو پکارنا ہے وہاں علی کو پکاریں۔ یہ مسلمان تو کبھی نہیں کر سکتا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کی جرأت نہیں ہے کہ وہ یہ نعرہ لگائے۔ ہاں، جو مسلمان نہیں ہے اس کی مرضی، مدد کے لیے صرف اللہ کو بلانا ہے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کو نہیں بلانا۔ ہاں، سبب کے اندر کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، کسی شخص سے آپ کہیں جو وہ کام کر سکتا ہے وہ کروائیں، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنے گھر کے اندر مزدور لگاتے ہیں، وہ آپ کی مدد ہی کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کو اس کی معاوضہ ادا کر دیتے ہیں، لیکن کام تو وہی کرتا ہے نا۔ تو یہ سبب کے اندر جو بات ہے یہ جائز ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب زندہ نہیں ہیں اور موجود بھی نہیں ہے۔ زندہ بھی جو ہو اگر وہاں پر موجود نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بھی نہیں ہے اور موجود بھی نہیں ہے، اس لیے وہ مدد نہیں کر سکتے، اور جو شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں وہ یہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کی بات کرتے ہیں ارشد ندیم کی۔ اس نے اس ویڈیو کے اندر واضح طور پر کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی کام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے کہ اس نے مجھے کامیابی عطا کی، میں نے محنت کی، میرے کوچ نے محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ تو اس نے یہ بات ساری ان کی ختم کر دی۔ آپ رننگ سٹارٹ کرنے سے پہلے نعرہ لگا رہے ہیں کہ یا علی مدد، تو یہ بتائیے گا ہماری جو دیکھنے والے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں، یہی ویٹ کرتے ہیں یا ویسے روٹین میں بھی ویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ میں نام لیتا ہوں اور ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہے اپنے اسلام کے دین پہ، تو اللہ کا بڑا شکر ہے جو انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا پھل جو ہے وہ ضرور دیتا ہے۔ تو مجھے الحمدللہ یقین تھا کہ میں نے محنت کی ہوئی ہے، جو میرے کوچ ہیں سماج پال بٹ صاحب انہوں نے محنت کروائی، جو میرے اور سوشل میڈیا پر جو ویڈیو تھی اس کے بارے میں جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈٹ شدہ تھی، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ایڈٹ شدہ ہوگی۔ اگر کوئی ضد کرتا ہے کہ نہیں اس نے واقعی کہا تھا تو اللہ نے اس کو ہدایت دی اور وہ اس بات سے ہٹ گیا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے بلاتا ہوں، وہ اس بات سے اب ہٹ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہی بلاتا ہوں۔ تو ان میں سے دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ ویڈیو ایڈٹ شدہ تھی، ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایڈٹ شدہ تھی، ہم نے لائیو دیکھا تھا اس کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ ایڈٹ شدہ مان لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے کہ نہیں حقیقت تھی اس نے یا علی مدد کہا تھا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اب وہ اس بات سے ہٹ گیا ہے، اب وہ ایک وحدہ لا شریک اللہ کو ماننے والا ہے۔ ہاں، علی کو مانتا ہے، ہم تو مانتے ہیں علی کو، وہ بھی مانتا ہوگا، لیکن صحابی رسول اہل بیت کا فرد، مشکل کشا حاجت روا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔